اے مسلمان سنیے نکتہ درس قرآنی میں ہے، عظمت اسلام و مسلم صرف قربانی میں ہے۔ سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمان باری پر، اللہ کا حکم تھا اور وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، باپ نے کہا بیٹا رب کا حکم ہے تو بیٹے کی فرما برداری دیکھیں۔ سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمان باری پر، زمین و آسماں حیراں تھے اس طاعت گزاری پر۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر، حضرت ابراہیم کو بڑھاپا آ گیا، بڑی دعائیں کرتے رہے، یا اللہ اولاد عطا فرما، بیٹا عطا فرما۔ بڑھاپے میں بڑی دعاؤں اور التجاؤں کے بعد اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے عطا کیا۔ چاند سا بیٹا حضرت اسماعیل کی شکل میں اللہ نے عطا کیا۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن پاک سے آپ پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے حضرت اسماعیل سے بڑی محبت فرماتے تھے، بڑا پیار کیا کرتے تھے۔ اور روایت تو دوستو ہم نے یہ بھی پڑھی کہ فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ عظمت میں سوال کر دیا، پروردگار عالم کی بارگاہ میں فرشتوں نے عرض کیا، مولا اے پروردگار تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا ہے، یا اللہ تیرا تو قرآن میں فرمان ہے، یا اللہ تو نے تو فرما دیا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ پروردگار نے تو دوست کہا، خلیل ہے ابراہیم میرا۔ فرشتے عرض کرنے لگے، مولا تو نے تو اپنا خلیل بنایا ہے ابراہیم کو۔ فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیا، مولا تو نے خلیل بنایا، تو نے اعلان کر دیا کہ میرے دوست ہیں ابراہیم، لیکن مولا ان کا حال تو یہ ہے کہ اب ان کے دل میں ان کے فرزند کی، ان کے بیٹے کی محبت بھی پیدا ہو چکی ہے۔ اے پروردگار تیرا خلیل اور دوست کہلانے والا تو وہی حق رکھتا ہے، تیرا خلیل کہلانے کا حق تو بس وہی انسان رکھتا ہے جس کے دل میں فقط تیری محبت ہو، تیرے سوا کسی اور کی محبت نہ ہو، کسی دوسرے کی محبت کی گنجائش نہ ہو۔ یہی تو وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس طرح سے امتحان لیا کہ ان کے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم دے دیا، تاکہ فرشتوں کے سوال کا جواب ہو جائے، فرشتے بھی دیکھ لیں، جان لیں کہ بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں، پروردگار کے دوست ہیں۔ میں ذرا سا آپ کو اس ضمن میں یہ واقعہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں، توجہ کی ضرورت ہے، بس ذرا سی مجھے آپ توجہ دیں، دھیان سے غور سے سنیں، انشاءاللہ لطف اندوز ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 8ویں ذی الحجہ کی رات میں حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا، ایک فرشتہ اللہ تعالی کا حکم سنا رہا ہے، اے ابراہیم قربانی کرو۔ آپ نے صبح ہوتے ہی 100 اونٹوں کی قربانی اللہ کے نام پر کر دی، مگر جب دوسری رات ہوئی، 9ویں ذی الحجہ کی رات کو آپ سوئے تو تب بھی یہی خواب دیکھا۔ آپ نے صبح کو اٹھنے کے بعد میں 200 اونٹوں کی قربانی پیش کی، مگر جب تیسری رات آئی پھر بھی یہی خواب دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ کیا چیز تیری راہ میں قربان کروں؟ پروردگار جس کا تم مطالبہ فرما رہا ہے مولا مجھے بتایا جائے، اشارہ دیا جائے۔ یا اللہ کون سی چیز تیری راہ میں قربان کروں، کس چیز کی قربانی پیش کروں؟
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، اے ابراہیم تم میری راہ میں اس چیز کو قربان کرو جس کو تم دنیا میں سب سے زیادہ پسند کرتے ہو، دنیا میں سب سے زیادہ محبوب رکھتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے، جان گئے کہ میرے پیارے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ خواب دیکھ کر اللہ تعالی کا حکم سن کر گھبرائے نہیں، پریشان نہیں ہوئے، بلکہ رب کی رضا میں راضی، اس کی مرضی میں، اس کی رضا میں راضی، اس کی خوشنودی کے لیے اپنے پیارے بیٹے، اپنے چہیتے لاڈلے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر شریف 7 برس کی یا 13 برس کی تھی۔ ہائے ہائے ہائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی نیک بیوی جناب حضرت ہاجرہ سے فرمایا، اے نیک بخت بیوی، آج تمہارے بیٹے اسماعیل کی ایک بہت بڑے بادشاہ کے دربار میں دعوت ہے۔ یہ سن کر جناب حضرت ہاجرہ خوش ہوئیں اور اپنے پیارے بیٹے کو نہلایا، اچھے کپڑے پہنائے، آنکھوں میں سرما ڈالا، بالوں میں کنگھی کیا، دولہا بنا کر باپ کے ساتھ کر دیا۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آستین میں رسی اور چھری چھپائی، چھری چھپا لی۔ 10 ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ سے مینا کے میدان کی طرف روانہ ہو گئے۔ شیطان بھی ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے لگ گیا۔ مردود یہ تو شیطان بڑا پریشان ہو گیا تھا کہ کسی بھی طرح سے حضرت ابراہیم کو قربانی کرنے سے روک لوں، حضرت اسماعیل کی قربانی سے کسی بھی طرح سے روک دیا جائے۔ اس لیے وہ جانتا تھا کہ قربانی کا بہت بڑا انعام ہے اور انعام و اکرام سے وہ روکنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ان کو انعام نہ ملے۔ سب سے پہلے شیطان ایک بوڑھے کی شکل بنا کر جناب حضرت ہاجرہ کے پاس گیا اور کہنے لگا، اے ہاجرہ، آج حضرت ابراہیم تیرے پیارے بیٹے کو کہاں لے گئے ہیں؟ حضرت ہاجرہ نے فرمایا، اپنے دوست سے ملاقات اور مہمانی کے لیے گئے ہیں۔ شیطان بولا، مہمانی کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ حضرت ہاجرہ نے سنا، آپ نے فرمایا، او بدبخت کیسی باتیں کرتا ہے؟ کیا کوئی مہربان باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ کیا کوئی باپ اپنے بیٹے کی گردن پر خنجر چلاتا ہے؟ شیطان نے کہا کہ سنو سنو، وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، انہیں رب کا حکم ملا ہے کہ وہ اسماعیل کو ذبح کرے۔ حضرت ہاجرہ نے جیسے اتنا سنا، آپ نے فرمایا، تو شیطان معلوم ہوتا ہے، ابلیس ہے، دفع ہو جا، تو مجھے دھوکہ دینا چاہتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو جان لے، ایک اسماعیل نہیں، اگر 1000 اسماعیل ہوتے، میں ہر ایک کو اپنے رب کے نام پر قربان کر دیتی، ہر ایک کو اللہ کی رضا کے لیے ذبح کروا دیتی۔ یہ جذبہ ہوتا ہے۔ آج ہم محبت کا حق ادا نہیں کر پاتے۔ دعویٰ ہے ہمارا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اور اس کے احکام پر عمل پیرا ہیں، مگر نہیں میرے پیارے، ذرا دیکھو رب کی محبت کیا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا کسے کہتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ نے جب بے باک یہ اعلان کر دیا، بے باکی کے ساتھ جب یہ جواب دے دیا تو شیطان مایوس ہو گیا اور یہاں سے اسے مایوسی کے سوا کچھ نہ ملا۔ اس کا مکر جو ہے کام میں نہیں آیا، مکر نہیں چل سکا۔ اب وہ دوسری طرف کوشش کرنے لگا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی گیا۔ حضرت اسماعیل سے کہنے لگا، اسماعیل کہاں جا رہے ہو؟ آپ کے باپ ابراہیم کہاں لے کے جا رہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جیسے سنا فرمایا، اپنے دوست کے یہاں مہمانی کے لیے لے جا رہے ہیں۔ شیطان یہ دشمن انسان
یہ کہنے لگا اسماعیل تم نہیں جانتے وہ تمہیں مہمانی کے لیے نہیں لے کے جا رہے. کہنے لگا وہ تو تمہیں ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں. حضرت اسماعیل نے فرمایا مجھے یہ بتا کیا کوئی مشفق مہربان باپ اپنے حسین و جمیل بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ شیطان مردود کہنے لگا اے اسماعیل تم کو ذبح کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے کہ ابراہیم تم کو اللہ کی راہ میں ذبح کریں. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اتنا سنا, آپ نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ مجھے ذبح کیا جائے تو سن لے یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے. جان دے دی, جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. آپ نے فرمایا اگر رب کا حکم ہے تو اسماعیل ذبح ہونے کے لیے تیار ہے. کہتے مجھے کوئی غم نہیں, کوئی خوف نہیں, رب کا حکم ہے میں قربان ہونے کو تیار ہوں. اب یہ مردود یہاں سے بھی نا امید ہو کر لوٹا, حضرت ابراہیم کے پاس گیا. ان کے پاس جا کے کہنے لگا ابراہیم ایک خواب کی بنیاد پر یہ سب کر رہے ہو, اپنے پیارے چہیتے لاڈلے خوبصورت حسین و جمیل بیٹے کو ذبح کرنا چاہتے ہو؟ عقل سے کام لو, کیا کرنے جا رہے ہو؟ مگر یاد رہے میرے عزیزو ایک بات اور عرض کرتا چلوں, نبی کا خواب کیا ہوتا ہے اور نبی کے خواب کی اہمیت کیا ہوتی ہے. میرے عزیزو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو, اپنے نبیوں کو یہ شان عطا کی ہے کہ ان کا خواب حقیقت میں وحی الہی اور حکم الہی ہوتا ہے. اس لیے عام بندوں کا خواب دیکھنا غلط ہو سکتا ہے لیکن نبی کا خواب کبھی غلط نہیں ہو سکتا ہے. اور نبی کے خواب میں, پیغمبر کے خواب میں شیطان کا وسوسہ شامل نہیں ہو سکتا کسی حال میں. تاجدار مدینہ والی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وادی مینا میں تشریف لائے تو شیطان مردود جمرہ عقبہ کے پاس آپ کے سامنے آ گیا اور آپ کو قربانی سے روکنا چاہا تو آپ نے شیطان لعین کو 7 کنکریاں ماری. کتنی؟ 7 کنکریاں ماری, یہاں تک کہ وہ زمین میں دھس گیا. اللہ کے پیغمبر ابراہیم نے کنکری ماری, 7 شیطان زمین میں دھس گیا. مگر وہ اس کے بعد میں دوسری جگہ آیا تو پھر آپ نے وہاں پر اس کو 7 کنکریاں ماری, وہ پھر زمین میں دھس گیا. تیسری مرتبہ پھر شیطان آیا تو پھر اس کو کنکریاں ماری آپ نے 7 اور وہ تیسری مرتبہ پھر زمین میں دھس گیا. آج جو حاجی حج کرنے جاتے ہیں, حاجیوں کو یہ ضروری ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل کو اپنائیں, ان کی سنت پر عمل کریں, کیونکہ اللہ کو وہ کنکریاں مارنا اتنا پسند آیا کہ قیامت تک کے لیے حاجیوں کو حکم دے دیا. اگرچہ آج وہاں پر شیطان تو نظر نہیں آتا ہے لیکن تینوں جمرات پر کنکریاں مارنا سنت ابراہیمی ہے اور یہ سنت ابراہیمی کو زندہ رکھنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو ضروری کر دیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل سے جو گفتگو آپ نے کی, جو بات چیت باپ اور بیٹے کے درمیان ہوئی, ہائے میرے رب نے قرآن میں اس گفتگو کو بھی بیان کر دیا. پروردگار عالم نے اس گفتگو کو قرآن مجید میں بیان کیا. اللہ کا قرآن کہتا ہے قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین.
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو اے بیٹا اب تو بتا تیری کیا رائے ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا اے ابا جان، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس بات کا حکم دیا ہے اس کو آپ کر ڈالیے، انشاءاللہ آپ مجھ کو صابر پائیں گے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہا کہ آپ مجھے انشاءاللہ تبارک و تعالی صابر پائیں گے، میں صبر کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نیک صالح باپ ہونے میں لاجواب ہیں، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی سعادت مند بیٹا ہونے میں بے مثل و بے مثال ہیں۔ میرے عزیزو، اگر عظیم الشان باپ قربان کرنے کے لیے تیار ہے تو عظیم المرتبت بیٹا بھی قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ نہ اس باپ کا کوئی جواب ہے اور نہ بیٹے کا کوئی ثانی ہے۔ سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمان باری پر، سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمان باری پر، زمین و آسمان حیران تھے اس طاعت گزاری پر۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے سے پہلے اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وصیت کرتے ہیں، تین باتیں کہتے ہیں، تین وصیتیں کرتے ہیں۔ پہلی وصیت کیا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کرنے لگے ابا مجھے قربان کرنے سے پہلے آپ میرے ہاتھ پاؤں کو رسی سے باندھ دینا تاکہ ذبح کے وقت میرا تڑپنا دیکھ کر آپ کو رحم نہ آ جائے، مجھے اچھے سے باندھ دینا میرے پیروں کو میرے ہاتھوں کو رسی سے۔ یہ پہلی وصیت۔ اور دوسری وصیت کہتے ہیں ابا آپ مجھ کو منہ کے بل لٹانا، کیونکہ آپ کے سینے میں باپ کا دل ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے خوبصورت چہرے کو دیکھ کر آپ کے سینے میں دل دھڑک جائے اور آپ کا ہاتھ ذبح کرنے سے رک جائے۔ کیا اطاعت گزاری ہے! بیٹا ذبح ہونے کے لیے کس منزل پہ پہنچا ہے، کس طرح سے تیار ہے۔ کہتے ہیں ابا ذبح تو کر رہے ہو مگر یہ میری وصیت ہے، مجھے منہ کے بل لٹانا، میرے ہاتھ پیر رسی سے باندھنا، آپ کو رحم نہ آ جائے مجھ پر۔ یہ جو اللہ نے آپ کو حکم دیا نا، اس میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ذرا سی بھی کوئی کمی آ جائے۔ تیسری وصیت حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تیسری وصیت کی، کہنے لگے اے ابا میرے ذبح ہونے کی خبر میری پیاری ماں کو نہ دیجیے گا، ورنہ میری ماں میرے غم کو برداشت نہیں کر پائے گی اور میری ماں کا دل پاش پاش ہو جائے گا۔ ماں کا دل تو ماں کا دل ہوا کرتا ہے، ماں اولاد سے بڑا پیار کرتی ہے، ماں کا دل بڑا نازک ہوتا ہے۔ کہتے میری ماں کو خبر نہ دینا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تینوں وصیتیں سنی اور یہ بات چیت ہوئی۔ اس کے بعد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں کو آپ نے رسی سے باندھا، آپ کو منہ کے بل ایک پتھر کی چٹان پر لٹا دیا اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نرم و نازک گلے پر آپ نے چھری چلانا شروع کر دیا۔ زمین و آسمان حیران ہے، اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق فرشتے بھی اس منظر کو دیکھ رہے ہیں۔ چشم فلک نے کبھی ایسا نظارہ نہیں دیکھا تھا۔ باپ بیٹے کی گردن پہ چھری رکھے ہوئے ہے، باپ بیٹے کی گردن پر چھری چلانے کو تیار ہے، چلانا شروع کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان کا جلوہ دیکھیے
تیز چھری ہے، مگر باپ نے جیسی چلائی حضرت ابراہیم نے چلائی، چھری چل تو رہی ہے مگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن تو کیا کاٹتی، گردن کا ایک بال بھی نہ کاٹ پائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ اور بیٹے روتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے مولا کریم، تو ہماری قربانی کو قبول کیوں نہیں فرما رہا ہے؟ پھر دوسری مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری طاقت سے چھری چلاتے ہیں، ذبح کرنا چاہتے ہیں، پھر بھی چھری نہیں چلی، پھر بھی چھری نے ایک بال بھی نہیں کاٹا، ذرا سا بھی نقصان نہیں پہنچایا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جلال میں آ گئے، جلال میں آ کر آپ نے چھری کو ایک بھاری پتھر پر پٹک دیا، پھینک دیا، جس سے پتھر کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ آپ نے چھری سے فرمایا، اے چھری یہ بتا، یہ مضبوط پتھر ہے، تو نے پتھر کو کاٹ دیا، اس کے دو ٹکڑے کر دیے، اس کو کاٹ سکتی ہے مگر اسماعیل کے نرم و نازک گلے کو کیوں نہیں کاٹتی؟ تو چھری نے زبان حال سے عرض کر دیا، اے اللہ کے خلیل، اے ابراہیم علیہ السلام سنو، جب آپ نار نمرود کے اندر، جب آپ آتش کدے کے اندر بھڑکتی آگ میں تشریف لے گئے تو آگ کے شعلوں کو آپ نے کیوں نہیں جلایا تھا؟ حضرت آگ کے شعلوں نے آپ کو کیوں نہیں جلایا تھا؟ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا، آگ کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ میرے خلیل کو، میرے ابراہیم کو نہ جلانا۔ تو چھری نے عرض کر دیا، اے اللہ کے پیغمبر، اے ابراہیم علیہ السلام، آگ کو ایک مرتبہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ ابراہیم کو نہ جلانا، اور مجھے تو پروردگار 70 مرتبہ حکم دے رہا ہے۔ اللہ نے 70 مرتبہ حکم دیا ہے کہ اسماعیل کے نرم و نازک گلے کو نہ کاٹنا، آپ ایک بار کہتے ہو اللہ تعالیٰ نے 70 مرتبہ حکم دیا ہے کہ ابراہیم چھری تو چلائیں گے مگر اسماعیل کے گلے کو نہ کاٹنا۔ تو آپ بتاؤ، میں اللہ کا حکم مانوں یا اللہ کے خلیل کے حکم پر عمل کروں؟